سارے لوگ کراچی میں ایک صاحب ملے مولانا، وہ کہنے لگے جی مجھ تقلید کسی کو ضرورت نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ امام سے رابطہ ہو گیا ہے، مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھو، میں امام سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو 6 سال تک لوگوں کو اپنے دروازے پہ انہوں نے جمع رکھا، لوگ آتے تھے ان کو مسئلہ بتاتے تھے، وہ کمرے میں جاتے تھے اور کہتے تھے امام نے یہ جواب دیا ہے، اور لوگ چلے جاتے تھے جواب لے کر۔ 6 سال بعد معلوم ہوا کہ ان کو ایک بیماری ہے جس میں آوازیں آتی ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں، یہ تو وہ 1 ہفتے کی دوائیاں کھائیں، انہیں نظر آنا بند ہو گیا، امام کی آواز آنا بند ہو گیا۔ پتہ نہیں یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ مجھے سہارا دے، اس بیماری کا نام شیلوفوزیا، پتہ نہیں کیا ایسے کچھ نام ہے اس بیماری، ایک بیماری ہے نفسیاتی، اس بیماری میں آوازیں آتی ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے امام کی آواز آ رہی ہے جبکہ یہ نفسیاتی بیمار ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو تقویٰ پرہیزگاری کی باتیں کریں گے، اور خبردار کوئی دکان پر بیٹھا ہوا اگر تسبیح پڑھ رہا ہو نا تو اس سے سودا نہ لیجیے گا۔ سلمان پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ یہ بہت سارے لوگ گھیرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ایسا۔ گاہک جو ہے وہ کہیں اور نہ چلا جائے، مجھ سے خریدے، اس سے خریدو، تسبیح پڑھ رہا ہے، اور چاہے وہ جعلی چیز بیچ رہا ہو، ملاوٹ والی چیز بیچ رہا ہو۔ تو بہت بڑی تعداد میں آپ کو، ہمارا معاشرہ تو ویسے ہی واہمات اور توہمات میں گھرا ہوا معاشرہ ہے جی، خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ والا ماحول ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں اور آپ سب ایک مشترکہ کیفیت میں ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، ان کپڑوں کو عربی میں کہتے ہیں لباس، ہم بھی بولتے ہیں عربی میں بھی اسے لباس کہتے ہیں، اور لباس کا ایک معنی ہے دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ، فریب۔ دنیا میں ہم اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ابھی 5 منٹ پہلے پیدا ہوا تھا، نہلا دھلا کے جب آیا، نہلا کے دیا، دائی نہلا کے دیا جی، تو اس کو پہلا تحفہ ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ لباس پہناتے ہیں نا، اسے پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب میرے مولا علی کا جملہ سنیں، مولا علی فرماتے ہیں ما لبس ولا نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے۔ دھوکہ کھانا اور دھوکہ دینا یہ دونوں علی والوں کی نشانی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ، میں ایک بار اس منزل سے آگے بڑھوں کیونکہ مجھے کئی منزلیں لینی ہیں، میں نے 2 آیتیں پڑھنی، تو کم سے کم ایک لفظ، ہر ایک لفظ پر ایک بات تو کروں، تب جا کے دونوں آیتوں کا کم سے کم ایک تشریحی اور ایک تفسیری سفر تو ہو جائے۔ تو بس یوں کہہ کر آگے بڑھو، خبردار خبردار، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے بھائی، جو آپ کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں، اور جو آپ جیسا نہیں پہنے بیٹھا وہ غیر اسلامی کپڑے نہیں پہنے بیٹھا۔ پینٹ شرٹ پہننے والا، کوٹ پینٹ پہننے والا غیر مسلم نہیں ہے، شلوار قمیص پہننے والا مسلمان نہیں ہے۔ میں اور جملہ پڑھ کے کہتا ہوں، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کی کوئی غذا بھی نہیں ہے، اسلام کی کوئی سواری بھی نہیں ہے، اسلام کی کوئی زبان بھی نہیں ہے، اسلام کے کوئی کھانے بھی نہیں ہے، ڈشیں اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنی حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو، حق بولو کسی زبان میں بھی بولو، حلال کھاؤ چاہے جو کھاؤ۔ اسلام ہمیں ان چیزوں میں نہیں محدود کرتا، اسلام کا موضوع بھی مادیت نہیں ہے، جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ اسلام ضمنی طور پہ بات کی ہے، ذیلی طور پہ بات کی ہے، اصلی عنوان اسلام کا یہ لباس نہیں ہے، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ویسے ہی آج دور پیکنگ کا دور ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی قیمت اچھی ہے۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ اگر مٹھائی اگر اچھے ڈبے میں ہو تو آدھے پیسے تو مٹھائی کے ہوتے ہیں، آدھے ڈبے کے ہوتے ہیں، اور وہی اگر آپ شاپر میں لے آئے تو آپ کو آدھے پیسوں میں مل جائے گی، پیکنگ کے پیسے۔ خبردار پیکنگ پر نہیں جائے گا، پیکنگ پہ نہیں جائے گا۔ کوئی اگر کلف کے کپڑے پہنے میں آ رہا ہو تو اس کو کھڑے ہو کے سلام نہ کیجیے گا، اور کسی کا اگر کالر ادھڑا ہوا ہو اور پائچے پھٹے ہوئے ہوں اور چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہوں تو خبردار اس کی بے احترامی نہ کیجیے گا۔ جو شخص سائیکل پر آیا ہے اس کے سلام کے جواب میں دیر نہ کیجیے گا، اور جو پجاروں سے اتر رہا ہے اسے فوراً سلام نہ کیجیے گا۔ خبردار یہ
جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہ مجلس اعضا، یہ امام بارگاہ، یہ فرش اعضا، یہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والے وہ دیکھتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. جی جی جی، یہاں بیٹھنے والوں کی رویت ہی کچھ اور ہے، دید ہی کچھ اور ہے. خبردار. اب میری ایک پرانی مثال ہے، تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں نے سوچا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچ لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے چڑھا کر آگے بڑھا تو دیں گے، آگے سانپ کاٹے گا. کبھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. والوں کی دید مختلف ہوتی ہے. یہاں بصیرت عطا کی جاتی ہے. لہذا خبردار، ان بنیادوں پر کسی کا احترام نہیں ہوگا. احترام سب کا ہونا چاہیے. پیسے والا بھی مومن ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. غریب بھی مومن ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. مگر دولت اور پیسے کی بنیاد پر احترام منع کیا گیا. مولا علی تو فقیروں کو جتنا اعتماد دیتے ہیں اتنا امیروں کو منہ نہیں لگاتے. پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، خبردار کپڑوں کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہ کیجیے گا. جی، اگر احترام کرنا ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، محرمات سے بچنے کی بنیاد پر، واجبات کی توجہ ہے، واجبات کی ادائیگی کی بنیاد پر احترام ہونا ہے. جی، یہ وہ دید ہے جو اہل بیت ہماری چاہتے ہیں. ویسے بھی کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر آپ کو ملے تو اس کا زیادہ خیال کیجیے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کے ولی اگر ملیں گے نا، جی، ان کا احترام ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. اتقوا اللہ حق تقاتے، مگر تقوی کا بھی حق ادا کرو. پسند کا تقوی نہیں، مطلب کا تقوی نہیں، مفاد پرستی والا تقوی نہیں، وہ بلی والا رویہ نہیں. بلی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بلی جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو دیوار کے کنارے چلتی ہے کہ چھینٹیں نہ لگ جائے، پانی کی چھینٹ اس پہ نہ آ جائے. بچ کے چلتی ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر تالاب میں مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ لگا دیتی ہے. یا تو تم پانی کی چھینٹ سے بچ رہی تھی، یا تمہارا مطلب نظر آیا تو ڈوب گئی. تو بعض لوگ بھی ایسے ہیں، جہاں تقویٰ سے مطلب نکل رہا ہے وہاں متقی، اور جہاں تقویٰ ان کے مطلب کا نہیں ہے وہاں تقویٰ سے ہاتھ اٹھا دیا. اپنے پسند کا تقویٰ نہیں، بلکہ دیکھیں ویسے بھی اللہ پارٹ ٹائم کے لیے تو نہیں ہے. یہ صبح کی 2 رکعت، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے، یہ میرے اوقات. اللہ تو بازاروں میں ملتا ہے، اللہ تو شاہراہوں پہ بھی ملتا ہے، اور بعض اوقات مسجدوں میں نہیں ملتا. تھک رہے ہیں آپ. بعض اوقات اللہ مسجد میں نہیں ملتا اور امام حسین امام بارگاہ میں نہیں ملتے. توجہ کریے، یہ بھٹیوں کا امام بارگاہ، یہ شیخوں کا امام بارگاہ، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ، جی وہ چودھریوں کا امام بارگاہ، اور لے دو چار نام، یہ ملکوں کا امام بارگاہ. امام حسین کا کون سا ہے؟ وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد. اللہ کی کون سی ہے؟ ہم نے مسجدوں کو بھی تقسیم کر دیا، ہم نے امام بارگاہوں کو بھی تقسیم کر دیا. خبردار، اللہ پاک ہمیشہ تقوی پروردگار، ہر آن اللہ کی یاد.